پہلی بات تو یہ کہ گورنمنٹ کے کاغذات میں کہیں بھی مسجدوں کے لیے جتنی آبادی ہے نا جس حساب سے اس میں جگہ ہوتی نہیں ہے. اکثر مسجدیں پارکوں کی جگہ پر ہی بنتی ہیں, ہسپتالوں کی جگہ پہ, اسکولوں کی جگہ پہ. شبہ نہیں کہ مسجد اللہ کا گھر ہے, اللہ کی عبادت کے لیے بنائی جاتی ہے, اس کا احترام قائم رہنا چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں تمام دوست و احباب بخیر و عافیت ہوں گے. ناظرین, میں ہوں رب نواز خان اور آپ دیکھ رہے ہیں رب نواز خان آفیشیل. ناظرین, اسلام آباد کے اندر جو مدنی مسجد شہید کی گئی ہے اس کے بارے میں لوگوں کی مختلف آراء ہیں ہی, علماء کے بھی مختلف باتیں ہیں. کوئی کہتے ہیں یہ قبضہ کی جگہ ہے, کوئی کہتے ہیں یہ پبلک پلیس پر مدنی مسجد بنی تھی, کوئی کہتے ہیں نہیں یہ پاکستان بننے سے پہلے کی مسجد بنی تھی, ضیاء الحق مرحوم نے اس کو دوبارہ تعمیر کروایا تھا. 12 مختلف باتیں ہیں, تو آئیے جانتے ہیں کہ علماء کرام کا اس بارے میں کیا موقف ہے. پہلی بات تو یہ کہ گورنمنٹ کے کاغذات میں کہیں بھی مسجدوں کے لیے جتنی آبادی ہے نا جس حساب سے اس میں جگہ ہوتی نہیں ہے. اکثر مسجدیں پارکوں کی جگہ پر ہی بنتی ہیں, ہسپتالوں کی جگہ پہ, اسکولوں کی جگہ پہ. یہ حکومت کی نااہلی ہے. جو بھی رفاہی پلاٹ ہوتے ہیں ہمیشہ سے پاکستان میں مسجد انہی جگہوں پہ بنتی چلی آ رہی ہے. اور یہ مسجد والوں کا, یہ محلے والوں کا قصور نہیں ہوتا, یہ گورنمنٹ کا قصور ہے کہ آپ نے آبادی کے لحاظ سے محلوں میں آپ نے مسجدوں کی جگہیں دی نہیں ہیں. تو پارک بھی لوگوں کے اجتماعی فائدے کے لیے تھا, تو اسی اجتماعی فائدے میں وہاں پبلک نے جب مسجد بنا دی ہے تو پبلک اس پہ راضی ہے کہ ہم پارک سے زیادہ کس کو فوکس کر رہے ہیں, مسجد کو فوکس کر رہے ہیں. کیونکہ پارک میں لوگ 24 گھنٹے میں زیادہ سے زیادہ ایک دفعہ جائیں گے نا, تو لوگوں کو پتا ہے فلاں جگہ پارک ہے, فلاں جگہ گراؤنڈ ہے, وہاں جا سکتے ہیں. مسجد میں کتنی جگہ دفعہ جانا ہے, 5 دفعہ جانا ہے. جب وہاں مسجد کی جگہ نہیں ہوگی تو لوگ پارک میں بنائیں گے مسجد. دوسری بات, اگر پھر بھی یہ کام انلیگل تھا, 25 سال کا عرصہ کوئی کم ہوتا ہے کیا؟ آپ 1 مہینے بعد گرا دیتے, آپ 2 مہینے بعد کر دیتے, آپ 3 مہینے بعد کر دیتے. 25 سال سے لوگ ایک جگہ نماز پڑھ رہے ہیں تو کچھ تو خدا کا خوف ہونا چاہیے نا. 25 سال سے ایک جگہ فجر کی نماز ہو رہی ہے, ظہر کی ہو رہی ہے, عصر کی ہو رہی ہے, مغرب کی ہو رہی ہے, عشاء کی ہو رہی ہے, رمضان میں تراویح ہو رہی ہے, عید بقرعید ہو رہی ہے, وہاں جمعے کی نمازیں ہو رہی ہیں, عید الفطر عید الاضحیٰ کی نمازیں ہو رہی ہیں. 25 سال سے محلے والے وہاں ایک کراؤڈ ہو رہا ہے, بہت بڑا اجتماع ہو رہا ہے, اس کو آپ لوگوں کے جاگنگ کے لیے اور چہل قدمی کے لیے آپ گرا دیں. تو یہ جب اللہ کا خوف نہیں ہوگا تو پھر یہ کام بہت آسان ہے. ویسے بھی لوگ مینٹلی ایک چیز کے لیے, ایک چیز لوگوں کے ذہن میں, محلے والوں کے ذہن میں بیٹھ چکی ہے کہ یہ عبادت کی جگہ ہے, یہاں ہم نماز پڑھتے ہیں. آپ خود سوچو, وہاں جب وہی لوگ وہاں آ کے دیکھیں گے کہ یہ مسجد تھی جہاں اذانیں گونجا کرتی تھیں, جہاں نماز 25 سال سے ہوتی آ رہی ہے, وہاں کیسے غیرت مند آدمی اس پارک میں ٹہلے گا؟ کیسے غیرت مند لوگ کہیں گے یہ اللہ کا. دیکھو مسجد کا مطلب کیا ہوتا ہے, اپنی ملکیت سے وہ پراپرٹی نکال کے اللہ کی ملکیت میں دے دینا کہ اللہ یہ تیرے حوالے کر دی ہم نے. تبھی علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ ایک جگہ جب مسجد کو نامزد کر دی جائے تو قیامت تک کے لیے وہ مسجد بن جاتی ہے, کیونکہ آپ نے اللہ کی ملکیت میں دے دی. آپ اس کو اپنی ملکیت میں واپس نہیں لے سکتے, حتیٰ کہ جس نے پلاٹ وقف کیا ہے نا وہ بھی نہیں لے سکتا واپس. اس میں شبہ نہیں کہ مسجد اللہ کا گھر ہے, اللہ کی عبادت کے لیے بنائی جاتی ہے, اس کا احترام قائم رہنا چاہیے. لیکن وہ کسی شخص کی زمین پر یا ریاست کی زمین پر یا لوگوں کی زمین پر اجازت کے بغیر کس طرح بنائی جا سکتی ہے؟ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ میں مسجد بنانا چاہی تو اس کی زمین باقاعدہ خریدی, گراں حالے کہ یہ پیشکش کی گئی تھی کہ وہ بغیر قیمت کے لے لی جائے. لیکن آپ نے فرمایا کہ یہ یتیم بچوں کی زمین ہے, ان کی طرف سے دوسرے لوگ فیصلہ نہیں کر سکتے, اس وجہ سے ہم اس کی قیمت ادا کریں گے. نماز کے لیے آپ ایک جگہ بنا رہے ہیں, اس میں یہ خیال کرنا کہ قانون کی خلاف ورزی کر کے کسی کی زمین پر قبضہ کر کے مسجد بنا لی جائے بجائے خود ایک جرم ہے. اس طرح کی جتنی عمارتیں بھی بنی ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے, ان کو اگر حکومت چاہے یا ان کے مالکان چاہیں تو وہ خالی کرا سکتے ہیں. اس طرح کی جگہ پر بنی ہوئی کسی مسجد کو بھی کوئی تقدس حاصل نہیں. تاہم جب بھی اس طرح کا کوئی قدم اٹھایا جائے تو وہ انصاف کے ساتھ اٹھانا چاہیے, بے لاگ طریقے سے اٹھانا چاہیے, اور اس میں یہ رویہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نے مسجد گرا دی لیکن اسی کے بالمقابل ایک عظیم عمارت موجود ہے جس میں مثال کے طور پر ایک ہوٹل کھلا ہوا ہے, اس کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ رہے. تو جو کرنا ہے انصاف کے ساتھ کریں. اس میں مسجد کو کوئی خصوصی حیثیت حاصل نہیں ہے, وہ اگر کسی ناجائز زمین پر بنی ہے تو اس کو مٹائی دینا چاہیے. آج پھر آپ ہم پر ایک ماشاء اللہ مسلط کر رہے ہیں.
آپ پھر ایک بار ہم پر ایک جبر مسلط کر رہے ہیں. آپ کیا کر رہے ہیں؟ راتوں رات مسجدیں گرائی جا رہی ہیں, اسلام آباد بھی گرائی جا رہی ہے. آپ خود دہشت گردی کو دعوت دے رہے ہیں, آپ تو انتہا پسندی کو دعوت دے رہے ہیں. کبھی ہمارا ماٹو تھا, لاہور کی ایک مسجد بنی, شب بھر میں بنا دی مسجد تو ایمان کی حرارت والوں نے, اور آج شب بھر میں گرا دی مسجد. آگے نہیں کہتا تھا, مختلف ہو جاتا ہوں. 50 کی آپ نے لسٹ مہیا کی ہوئی ہے. مسجد جب بن جاتی ہے تو پھر وہ مسجد ہے, قیامت تک کے لیے مسجد ہے. کسی مائی کا لال اس مسجد کو نہیں گرا سکتا. ہم اپنا خون گرائیں گے لیکن مسجد کو نہیں گرنے دیں گے, اور اس کو دوبارہ تعمیر آپ پر لازم ہے. آپ نے 24 گھنٹے کا ٹائم لیا تھا, آج 1 بجے وہ ٹائم ختم ہو گیا ہے, ابھی تک آپ نے وہاں اینٹ نہیں رکھی. اگر صورتحال خراب ہوتی ہے تو فضل اللہ ذمہ دار ہوگا. میں تو یہاں تھا بھی نہیں, یہ وقوع ہوا, لوگ اشتہار میں آئے, لوگ جمع ہو گئے, وہاں پر پہنچ گئے, نمازیں پڑھائی جا رہی ہے, اور قرآن کریم کو بھی آپ نے باہر نہیں نکالا کہ قرآن کریم کے نسخے باہر رکھ کر آپ مسجد گرائیں. آپ کو اتنی جلدی تھی کہ قرآن کریم کو زمین میں دھسا دیا گیا. کوئی شرم اور حیا ہے یا نہیں ہے؟ آپ قرآن کریم کو دفنائیں اور پھر اتنی جلدی میں وہاں پر درخت پہ کھڑے کر دیے. راتوں رات درخت بھی ایسے, کوئی مسجد تھی ہی نہیں. پہ آ جائیں پلیز حضرت, یہ مسجد ہے, یہ مسجد تھی, یہ مسجد رہے گی, اور 50 مساجد کی جو لسٹ آپ نے مہیا کی ہے, میں چیلنج کرتا ہوں آپ کو, آپ کسی ایک مسجد کی ایک اینٹ ہلا کر رکھ دیں, پھر فضل الرحمان نہیں ہوگا. شرعی مسئلہ یہ ہے کہ قبضے کی جگہ پر مسجد نہیں بنائی جا سکتی, اور یہ کوئی بھی عالم دین آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ آپ قبضے کی جگہ کے اوپر مسجد بنائیں. لیکن بن چکی ہے, تو اب جس طرح آپ بڑے بڑے ٹائکونز کو لیگلائز کر دیتے ہیں ان کی پراپرٹیز کو, تو ٹھیک ہے, اس مسجد کا بھی جو آپ سمجھتے ہیں معاوضہ بنتا ہے اس جگہ کا, وہ لے کے لیگلائز کر دیں. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ 2 قوانین رکھنا شروع کر دیں, عام لوگوں کے لیے اور قانون ہو اور بڑوں کے لیے اور قانون. باقی یہ میں بھی اس کو کنڈیم کرتا ہوں کہ قبضے کی جگہ پہ بالکل مسجد نہیں ہونی چاہیے. اسلام آباد میں اس وقت آلموسٹ 250 کے قریب مساجد ایسی ہیں جو اللیگل ہیں. لاہور میں 1000 کے قریب ہیں, کراچی میں 5000 کے قریب ہے. یعنی یہ محتاط میں آپ کو فگرز بتا رہا ہوں, اس سے زیادہ ہی ہوں گی. تو نہیں ہونی چاہیے. البتہ رہ گیا مسئلہ نماز کا, تو نماز تو ہو جائے گی, لیکن ڈسکریج کرنا چاہیے ایسی مساجد میں نماز پڑھنے کو کہ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کے بعد بنائی گئی ہے. لیکن اگر کوئی وہاں پہ نماز پڑھتا ہے نا, نماز ہو جائے گی. نماز تو اگر کوئی گرجے میں بھی جا کے پڑھے اور سامنے کوئی بت نہ ہو تو وہاں پہ بھی ہو جائے گی. اور سپریم کورٹ سے میں کہوں گا کہ ساتھ ہی ساتھ ان اداروں پر بھی کوئی سزا قائم کریں جنہوں نے یہ بننے دیا. اتنی بڑی وہ 5-6 سٹوری بلڈنگ, 7000 نمازیوں کی گنجائش, وہ ایک دن میں تو نہیں بنی, چندے اکٹھے کر کر کے بنائی ہے انہوں نے. جب بن رہی تھی اس وقت ہمارے یہ ریاستی ادارے اور جو متعلقہ محکمے تھے وہ کدھر مرے پڑے ہوئے تھے, ان کو کون سزا دے گا؟ بس ساروں نے آنکھیں بند کی ہوئی تھی. اور وہ صرف ادھر یہ مسئلہ نہیں ہے, ادھر ہماری جو فورسز ہیں انہوں نے شادی حال بھی بنائے ہوئے ہیں, وہ بھی سپریم کورٹ نے کہا وہ بھی کرائے جائیں. ساروں نے اپنا اپنا حصہ ڈالا ہوا ہے. ظاہر ہے جی, عوام جس طرح کی, اب ہمارے ریاستی اداروں کے لوگ بھی تو اسی عوام کا حصہ ہے نا, وہ کوئی خلائی مخلوق تو نہیں ہے, ادھر سے ہی آئے ہوئے ہیں. تو ان میں بھی وہی خرابیاں پائی جاتی ہیں جو ان میں. تو مجھے خبر ملی ہے کہ پاکستان کے کیپٹل سٹی جناب اسلام آباد میں ایک مدنی مسجد کو شہید کیا گیا. پہلا تو سوال ہے کہ ایسے فیصلے کرنے کے جی مسجدیں جو ہیں جناب گرین بیلٹ پہ بنی ہیں, تو میں نے آپ کو PCO ثبوت دے سکتا ہوں جس میں سرکاری دفتر جو ہے نا فٹ پاتھوں پہ بنے, گرین بیلٹوں پہ بنے. آیا کہ ایک مسجد کو آپ ادھر سے ختم کر کے جو 100-150 سال نسل در نسل اس کے بانی موجود ہیں, تو اس کو ختم کر کے آپ کون سی خوبصورتی لانا چاہتے ہیں؟ آپ خدا کا خوف کھائیں, یا آپ کہتے ہیں کہ یہ مسلم لیگ کی حکومت ہے, آپ مسلم نام کا علاج حیا کر دیں. آپ دوسروں کو کہتے تھے کہ یوٹی ایجنٹ ہے, تو آپ اپنے بھی گریبان میں جھانک لیں. اب میں آپ کو حوالے دینے لگا ہوں کہ یہ گرین بیلٹ کی طرح مارگلا نیشنل پارک میں بھی تعمیرات پر پابندی ہے, تو کیا TKR نامی ہوٹل کو بھی کرایا جائے گا؟ یہ میں نے ساری معلومات اکٹھی کی ہے. گرین بیلٹ کی طرح آگے گنز اینڈ کنٹری کلب کی نیشنل پارک کے حدود میں نہیں, اس پر قانون کب لاگو ہوگا بتائیں؟ آگے آپ کیا فیض آباد سے اسلام آباد داخل ہوتے ہوئے جو پولیس کا دفتر ہے جہاں لائسنس جاری کیے جاتے, کیا وہ بھی نیشنل پارک میں ہونے کی وجہ سے غیر قانونی نہیں؟ تو خدا کے لیے آپ کے آگے یہ مثالیں ہم پیش کر رہے ہیں اپنے بیان میں, کیا ان کو گرایا جائے گا؟
اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ سب سائے ختم ہو جائیں گے قیامت کے دن، ایک سایہ رہے گا قیامت کے دن، وہ عرش کا سایہ ہوگا۔ تو کس کو ملے گا؟ رجل قلبہ معلق بالمساجد، جن کا دل مسجد کے ساتھ لگا ہوگا۔ تو اس لیے میں سارے حکومتی نمائندوں سے کہوں گا، اب کدھر گئے سارے؟ یہ 50 نبی مسجدوں کے بارے فیصلہ کر دیا ہے کہ یہ جی حسن ختم کرتے ہیں۔ کیا مسجدوں آپ اپنے فیصلے میں سے یہ لفظ ختم کریں کہ مسجد حسن ختم کرتی ہے؟ آپ لکھتے وقت سوچتے نہیں کہ ہم نے کیسے لفظ لکھنے ہوتے ہیں؟ یہ کون فیصلے لکھتا ہے، کون کرتا ہے؟